یہ بھی کل کی بات ہے کہ کل رات کو اچانک پاکستان ایئر فورس فلائی کرتی ہے اور پاکستانی ایئر فورس ساری رات بڑا دھڑا دھڑ میزائل پہ میزائل بنائے جا رہے ہیں. کس طرح سے پاکستان اس سچویشن کو واچ کر رہے ہیں؟ اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مرحلے پر پاکستان اور بھارت دونوں کی ایئر فورسز آمنے سامنے آ گئیں اور پھر انہوں نے جارحانہ پروازیں کی. جیش محمد کے جو چیف ہیں مسعود اظہر گلگت بلتستان میں ان کو دیکھا گیا ہے جہاں سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کل میں نے آپ سے تبصرہ لیا کہ ریزسٹنٹ فرنٹ کا نام ڈالا ٹیررسٹ لسٹ ہے اس کے اندر امریکہ کی جانب سے، وہ تو بھارتی موقف کی تائید تھی. آپریشن سندور واز فلالیس اور کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے انڈیا میں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے ڈرونز تھے وہ ان افیکٹو رہے. امپورٹنٹ آرگنائزیشن وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے مسعود اظہر، اس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گلگت بلتستان ریجن کے اندر ہے. میرا خیال ہے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، نہ ہی ہندوستان کا نام لیا. انہوں نے کہا 5 طیارے گرے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان دس پریٹیکسٹ، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ شاید انڈیا حملہ کر سکتا ہے اینڈ دیٹ کوڈ بی آپریشن سندور 2.0. یہ سارے کا سارا بلڈ اپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھارت آنے والے دنوں میں خاص طور پر اگست کے اندر کچھ بڑی ڈیولپمنٹس کرنے جا رہا ہے. انڈیا نے یہ بات ضرور کہی عائشہ کہ ہم نے ان کے اڈوں کے اوپر حملے کیے ہیں اور انہیں وہاں کافی تباہی کی. دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے، یہ بھی کل کی بات ہے کہ کل رات کو اچانک پاکستان ایئر فورس فلائی کرتی ہے اور پاکستانی ایئر فورس ساری رات پاکستانی سرحد کے قریب جارحانہ انداز میں پروازیں کرتی ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مرحلے پر پاکستان اور بھارت دونوں کی ایئر فورسز آمنے سامنے آ گئیں اور پھر انہوں نے جارحانہ پروازیں کی. اوپن سورس انٹیلیجنس اکاؤنٹس نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ رات یہ جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں پاکستان اور بھارت کی ایئر فورس کی، وہ خاص طور پر اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ایک بھارتی اواکس جاسوس طیارہ پاکستانی سرحد کے قریب ریڈار پر نظر آیا، جس کے فوری بعد پاک فضائیہ حرکت میں آ گئی اور پاک فضائیہ نے پاکستانی علاقوں پر پروازیں کی اور یہ پروازیں رات بھر جاری رہیں. اس کے بعد وزارت دفاع نے ایک اور نوٹم جاری کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک نوٹم شہری ہوابازی نے وزارت دفاع کے کہنے پر جاری کیا تھا. اور اس نوٹم کے تحت جو کہ پہلے جاری کیا گیا تھا 23 جولائی تک پاکستان کی ایئر سپیس کے مختلف زونز کے اندر مختلف اوقات میں ایئر ٹریفک کو بند رکھنا تھا. اب ایک نیا نوٹم جاری کیا گیا ہے اور اس نوٹم کے تحت ایک جانب تو 22 جولائی تک یہ جو ہے پروازوں کو بند کیا گیا ہے، اس کے ساتھ 17 سے 19 جولائی کے لیے ایک نئی ونڈو جو ہے وہ اوپن کی گئی ہے فضائی پروازوں کو بند کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی نئی کارروائی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. اسی دوران مقبوضہ کشمیر میں یہ خبر سامنے آتی ہے کہ بھارت نے وہاں پر جو پروجیکٹ شیوا لانچ کیا، تو اس حوالے سے میں نے اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پروجیکٹ شیوا کے تحت بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کچھ میجر سٹیپس کیے ہیں. واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، سرویلنس کو بڑھایا گیا ہے. اس کے ساتھ اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری شروع کی ہے اور اس حوالے پر ڈارک ویب پر را کی تیاریوں کے حوالے سے چند خفیہ دستاویزات بھی موجود ہیں، جس میں اس فال فلیگ آپریشن کے لیے را کے اعلیٰ ترین افسروں کو کوڈ ورڈز کے ساتھ تفصیلات سے آگاہ بھی کیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپریشن سندور 2.0 اس کی آج کل بات چل رہی ہے کہ جناب یہ ہے، انڈینز کہتے ہیں کہ جناب ہم ڈھونڈ رہے ہیں یا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ جو اس وقت جیش محمد جو کہ ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے مسعود اظہر،
उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है. सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है. और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं. आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है. ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं. तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं. अब पॉइंट यहाँ पे देखें बड़ा सीधा सा है. पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं. पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं. किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं. तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे. आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला. वो कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है. आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया. सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0.